ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورہ مومن کی تلاوت کی اس سے پہلے سورہ انبیاء ہے، اس میں 17 انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اور اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری پر انہوں نے جو پڑھتے تھے اللہ اس کو نقل فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب سے اس وقت وہ دعا اس پر اللہ نے نقل فرمایا اس کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد یہ آدمی معجوز کا ذکر کرنا ہے. اس کے بعد سورہ حج ہے. سورہ حج میں اندر حج کے بارے میں حج کے احرام اس سے کسی حدیث سے ثابت ہے، لیکن حج کا حکم اور طواف کیسے کرتے ہیں، طواف کے کتنے چکر ہیں وہ حدیث کے اندر ہے، یہ بیان کرنا ہے. اور اس کے اندر ایک آیت ہے جو مسلمانوں کو پہلے جہاد کرنے کا حکم نہیں تھی. پہلی دفعہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی قُلْنَا لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَعَلَىٰ نَفْسِهِمْ يَتَّقُونَ. اس کے بعد 18 سپارہ سورہ مومنون ہے. سورہ مومنون کے شروع کے 11 آیتوں میں تلاوت کی. مومن کی نشانی کیا ہے، مومن کون ہے؟ ایک لمحے کے لیے ہم اپنے سر کو اپنے گریبان میں ڈال کر ہم سوچیں کیا ہم مومن ہیں کہ یہ 8 آیتیں جو نا اس کو مطابق اگر نہیں اس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، اگر ہے تو اللہ کا خیر شکر مزید اس میدان میں استقامت دے. سورہ کی ابتدا میں 9 آیتوں میں مومنین کی 7 ایسی صفات بیان کی گئی جس کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے. تو 7 صفات یہ ہیں. نمبر 1 سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک. نمبر 2 نماز اور خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے. نمبر 3 لغو سے احراز، ایسے قول فعل کو لغو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. ہم دوسرے کو ہنسانے کے لیے ایسے الفاظ بولتے ہیں لغو، اوپر ثواب کے گناہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نماز بھول جاتا ہے، ایک انسانی فطرت ہے بھول جاتا ہے. لیکن خشوع خضوع کیسے کرے؟ علماء نے بڑی بہترین مثال دی. میں بھجن سفر کو کہتا ہوں بھجن آپ ایک گلاس فل پانی میں اس کو دے دوں، میں نے کہا اس کو ڈائریکٹ گرائے آپ نے وہاں تک پہنچانا ہے وضو خانے تک، پھر اتنے انعام دے گا. تو بھائی جان اس کو کیسے پکڑ گئے، کتنے توجہ سے اس کو پکڑ گئے. بے شک وہاں سے بجائے میں کو مارکیٹ میں پہنچا گا انعام دینا ہے، یہ پانی چھلکنا جو ہے باہر نکلے تو کتنے. تو نماز کے اندر ایسے آپ نے بار بار اگر ایک مرتبہ میں ایک نماز میں 100 دفعہ بھی کیا بٹک جائے نماز نہیں ہوتی، نماز ختم نہیں ہو جاتی. لیکن اگر غفلت سے پڑھو گے اس لیے اس کو خود توجہ دیں. اگر مسافر میں تحیات پڑھا تھا کہیں گم ہو گئے، جلدی واپس ہم کھش گئے، تحیات پڑھے تو پھر دوسری کا اندر بھول گئے، پھر واپس آؤ 100 دفعہ بھی آئے کیونکہ چور کہاں آئے گا جہاں ڈالر چودھری صاحب کے گھر تک آئے گا. مولوی کا بھی ہم کو پتہ ہے اس لیے مطلب تو چور رہے گا نا جہاں ایمان کی دولت ہے. بھول اس آدمی سے ہوگا جس کی نماز کو بھول شکر کرے، لیکن غفلت سے نہیں غفلت سے پڑھنے کو اللہ ہے. بھائی امام بابا میں آپ کے سامنے چھوٹی صورت ہے. ہلاکت ان لوگوں کو جو اپنے نمازوں میں بھولتا اپنے نمازوں میں غفلت کرتا، نماز کو تاخیر کرتے 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 ٹائم گزر جاتا ہے آٹھ کا یا آخر ٹائم ٹائم ہے. یہ مولوی نے جو ہے وہ کیا ہوا مولوی نہیں اللہ نے نماز کے اوقات مقرر پانچ پڑھ. نمبر 4 کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کرنے کا الگ ہے. بعض لوگ ایک تخمینہ اندازہ لگاتے ہیں اور اس پہ زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ نے بھرپور طریقے سے کوشش کر کے جتنے مال کے اوپر سال گزر گئے سارے مال کے اوپر ضروری نہیں. آپ نے رمضان میں زکوٰۃ دینی، رمضان سے ایک دن پہلے آپ اسی مال کے اوپر 11 لاکھ 12 لاکھ کروڑ روپے آ گئے، پورے کروڑ کے اوپر زکوٰۃ.
بعض دوست کہتے ہیں مال کا زکات گزارنے سے نہیں، آپ صاحب نصاب ہے، آپ کے پاس جب مال آئے گا فرسٹ ٹائم کا آپ صاحب نصاب والے کو اس کے بعد خرچ کا گزر ہے، تو اس زکات کے دیتے ہوئے کوشش یہ کرنا کہ کوئی کمی بیشی، پھر اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ معاف، اور جس کو دے رہے ہو اس آدمی کو پرکھنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ آج جو زکات دینے والے بہت زیادہ ہے، لیکن گوڑی ان کے پیر میں پڑا ہوا ہے، اور اس کا جو ہے کچھ اثاثے ہیں، کچھ نہیں دے، اور خاص کر کے مانگنے والے کو سب سے زیادہ مالدار ہے، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں۔ ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے پچھلے دن جو ہے کافی 2 سال پہلے ایک لڑکے کو پکڑا راستے سے، اس نے کہا کہ میں تمہیں 10,000 روپئے پر منتھ دے دوں گا، وہ 2 سے 3 دن کام کیے، چوتھے دن بھائی جان کو کہنے لگے ایسے ہی نا بھائی، انہوں نے کہا بھائی 10,000 روپئے جو ہے نا میں تو روزانہ میں 30,000 روپئے تھا، آپ 10,000 مانگنے والے چوک کو، ان کے پاس بڑے پیسے، تو اس لیے ان کو دینا جائز نہیں۔ ہاں 10 روپئے 20 روپئے 50 روپئے 100 روپئے سب کا دیتے ہیں، کوئی مانگنے والے کو آپ نے خالی نہیں چھوڑا، لیکن مسجد میں اگر جو مانگتے ہیں اس کے آپ نے کیا کریں، اس کو بتانا کہ یہ اللہ کے گھر میں ہم سب یہاں مانگنے آتے، تو اب اللہ کے اوپر جو ہے وہ لگا رہا ہوں، اب غم لگا رہا ہوں، اس کے گھر آتا ہوں ان کے سامان کو مخلوق کے ساتھ آتا جا رہا ہوں، ان کو ضرور ذرا مسجد سے باہر پھر جا کر ایک دفعہ پتا تو چلے، اس لیے میرے محترم دوستوں ان چیزوں میں کرنا، پھر اس کے بعد زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، امانتوں کی حفاظت کریں، وعدے پورے کرتے رہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، ارکان آداب کا بھی رعایت کرتے ہیں، صرف نماز نہیں اس کی پابندی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے مختلف قصے مختلف فرقوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما کے، اس کے بعد اختلاف کا جو حل ہے، جو ہمارا اختلاف ہے، اللہ کے نبی بھی ایک، قبلہ بھی ایک، اللہ بھی ایک، مسلمان ایک نہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ ان اختلاف کے حل کی ایک ہی صورت ہے، کیونکہ ہر فرقہ کتاب و سنت کے سامنے گردن سارا تسلیم خم کرتا ہے، اپنا سر جو ہے نا تسلیم خم کرتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ جو باہم جدال و نظام و مسعود ہے، ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ جو نیک بندے ہیں، جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل ابتداء و ہدایت کے منہ سے منور رہتے ہیں، ان لوگوں کے اندر 4 نمایاں صفات پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، غلط مسئلہ بتا دیا، ہمارے ماشاءاللہ باشرہ ہے ہمارے علاقے کا ہے لیکن پڑھا لکھا تو اس کو جب دیکھا نا کہ پان چھٹ کا ہے، اس نے کہا کوئی مولانا صاحب ہے، اس نے کہا مولانا صاحب خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اس نے پہلے ٹوٹے دیں نہیں، عالم نہیں ڈر کی بات کرتا ہے، تھوڑا سا آگے اس ڈر نہیں شاید ٹوٹ جائے تو میرے اوپر گناہ نہ ہو، اس کے دوڑ ذرا زیادہ لگو گا تم چاہیے، اس نے خوشبو لگانے سے روزہ جتنے مرضی تیز لگا، تو ایسا ڈر مطلب اس کے ڈر کی میں کہتا ہوں، اس نے یار اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو قیامت کے دن میں مفت کے جگہ پکڑے گا، مسئلہ بتاتے ہوئے بھی جو اللہ سے ڈرنا، نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنا، امامت کراتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنا، یہ نہیں کہ بابا یہ میری وہ ہے لیکن میں اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید آمنے سے کوئی کرے، ذرا سے تو کوئی ہوتا میں پھر واپس ذرا سے انسان ہے اور اوپر سے بڑھاپا آنے سفر میں جب جتنا مرضی آپ جوانی دکھا دے لیتے ہے تو بڑھاپا ہے، تو اس لیے جو ہے میں اللہ سے ڈر، اللہ سے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ہم اللہ کے سامنے نہیں روتے، لوگوں کے سامنے روتے، اللہ کے سامنے رونے والا کبھی لوگوں کے سامنے نہیں روتے، یہ نچوڑا ہوتا، اللہ سے مانگنے والے کبھی لوگوں سے نہیں مانگتے، دیتا اللہ وہ لوگوں کے ذریعے سے وہی اللہ ہی بندوبست کرتا ہے، رو اللہ کے سامنے، پھر اللہ اپنے فرشتوں کو کہا دیکھا میں نے بندے، دیکھا میں نے بندے، دیکھا میں نے بندے، تو اللہ کے سامنے رونے والے بن جاؤ، اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، پھر لوگوں کے سامنے کبھی نہیں روگے، لوگوں کے سامنے کبھی مانگنے والے، پھر اس کے بعد پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، دوسری صفت یہ کہ وہ اللہ کے تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن آیات کا ترجمہ آپ کو نہیں پتا ان پر بھی آمنا اور صدقہ ہے، ایمان ہے تصدیق کر دی، اور جن کی تشریح آپ کو سمجھ بھی آ گئی اس کی بھی ایمان لانا، اور تیسری صفت یہ کہ وہ ریا سے بچتے ہیں، دکھاوت سے بچتے ہیں، ہر عمل خالص اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ نے معاف فرمایا، بہت زیادہ ریا کرتے ہیں، بہت زیادہ عبادات کے اندر تو خاص بالخصوص، تو پیچھے سے دیکھ رہا ہوں نا نماز خوشی ہو کوئی بھی نہیں آکے یہ نہیں سمجھتے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو میرے دل کے جو اندر چھان ہوتے، اور چوتھی صفت یہ کہ احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کو مخلوق ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے اللہ کے ہاں یہ قبول کی ہو رہی تھی، یعنی ہم نے فجر نماز پڑھی اس امید سے انشاءاللہ قبول ہوگی، اس ڈر میں کہیں ایسا نہ قبول نہیں، جماعت کی وجہ یہ ہے
آپ میں سے کوئی ایک اللہ کے ولی ہے اس لیے میرے محترم دوستوں بھائی ان چیزوں میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ نور کے آخری آیتوں کے بارے میں بتائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, سرکار دو عالم سے سب پیچھے آئے کیونکہ آدمی تڑپ رہا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افحسبتم انما خلقناکم, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا عبثا, فضول, انسان کو فضول پیدا کیا؟ بالکل فضول نہیں, انسان فضول پیدا نہیں ہوا. یہ آیت جو نا آخر تک پڑھ کر 4 آیتیں ان کو پڑھ کر جو دم پہ وہ جو پاگل تڑپ رہا تھا اٹھ رہا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کیا بڑا ہے, بڑا زبردست, جلدی ٹھیک کرے. میں نے تو سورہ نور کے آخری سورہ مومنون کے آخری 4 آیتیں تلاوت کی. جس قسم کی بیماری ہو, جس قسم کی بھی جو وہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر دم کرو, اللہ نے آپ کا فرما دے. جس کے سر میں درد کسی جگہ میں وہاں ہاتھ رکھ کر آپ دم کر, یہ افحسب کو 4 آیتیں, یہ کوئی اتنی بڑی مشکل کام نہیں ہے. اس کے بعد سورہ نور جو میری اور آپ کی زندگی لائف جو ہے اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ضروری ہے. سورہ نور کہتے ہیں. سورہ نور کو نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا اللہ نور السماوات والارض. دوسری وجہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب و فضائل, احکام, قواعد بیان کی گئے جو اجتماعی زندگی کے راہ کو منور اور روشن کرتے تھے. اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت اور عصمت سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے یہ عورتوں کو سکھانے پر خاص طور پر رکھتے ہیں. سورہ نور خواتین کو ذکر ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ, اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھاؤ. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ نے بھی اس سورۃ خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی ہے. پہلا حکم زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم کے بارے میں ہے. زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے پڑتے ہیں جو کہ قرآن میں مذکور ہے. اگر شادی شدہ ہو تو ان کا سزا رجم ہے جو متواتر احادیث میں بیان ہے. سنگسار. زانیوں کے بارے میں ایک عمومی روایت بتا رہا ہے, انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ کرتے جو خود زانی اور بدکار ہوتے ہیں. تیسرا یہ کہ اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاکدامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مار کر. چوتھا حکم لعان کا, جو میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے. اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو میرے پاس 4 گواہ نہ ہوں, اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے, پھر ان کے درمیان میں جدائی کر دی جائے گی. آج کا شک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اس نے ایک دوسرے پر. 5واں حکم واقعہ فکر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر پہ جاتے تھے تو پورا جہاز دیتے تھے, آپ نے تو پورا بھیجنا. حضرت عائشہ صدیقہ کا نام ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ اس جنگ میں حضرت بن المصطلق کا کہانی کا, تو ان کے ساتھ تشریف لے گئے. اب واپسی ہو رہی تھی. واپسی پہ یہ ہوا کہ راستے میں آیا تو اس نے پڑاؤ لا دی مجاہدین. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑاؤ سے ہٹ کر دور جنا قضائے حاجت کے لیے چلی. اب چلی گئی, واپس آئی تو دیکھا تو جاتے وقت اپنے بہن آسما سے جو ہے وہ لے لیا تھا ہار, وہ ہار دیکھے. اب یہ اتنی زیادہ عمر کی تو تھی نہیں, اور ویسے بھی تو عمر جو ہے اس کا چھوٹی تھی, تو واپس ہار تلاش کرنے کے لیے واپس چلی. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پیچھے وہ کوئی لشکر سے کوئی چیز دے جائے اگر وہ اٹھا دے, اور اس ممتنی کو جو چلانے والے تھا وہ بھی سمجھا کہ سرکار دو عالم سے احیاء زوجہ مطہرہ جو ہے اس کے اندر بیٹھ گئی, کیونکہ ہلکی پھلکی انہوں نے اٹھا کر اس کو پر ممتنی تو پر وہ چاہیے. اب حضرت عائشہ صدیقہ واپس آئی تو دیکھا کہ لشکر جاتی. اب پیچھے دوڑ میں پہنچ بھی نہیں سکتی, ہاتھوں میں گیا. اب واپس آ کر کیا بولے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں لے گئی, چادر اوپر ڈال دی, سو گئی. اب وہ سوتے سوتے کہیں چہرے سے چادر ہٹنے لگی, اور پردہ کے نازل ہونے سے پہلے وہ جو صحابی پیچھے آ رہے تھے وہ اس کو دیکھ, اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کھول گئی, کھلنے کے بعد پردہ کر تو نے خون پہ کھا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ اب اتنی سی بات, اب یہ لشکر چلی تو ان دنوں میں عبداللہ بن ابی جو منافقین کے جو تھے بڑے, انہوں نے شور مچانا شروع کیا. اس کے ساتھ کچھ مسلمان بھی, جس کا حضرت ابوبکر صدیق کا بھتیجا ہے مصطح,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ ایسے جو نا حضرت عائشہ صدیقہ کہ اپنی لونڈی وغیرہ شامل ہو کہ بھائی اس نے جو ہے فلاں کے ساتھ وہ کیا تھا بیان ملا یہ کیا تھا وہ کیا تھا تقریباً پورے مہینے کو اوپر جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک دن بات پتہ نہیں تھا تو وہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان دیتے تھے. ایک دن جو ہے کہ قضائے حاجت کے لیے باہر تھی تو اس کے ساتھ جو بندے کا ہم نے جو اس کے پاؤں جو رکھی سکتے تو اس نے اپنے بیٹے کو بدوا انہوں نے کہا یہ بیٹا اس کو کیوں بدوا دے تمہیں نہیں پتا انہیں تو تیرے کو الزام لے رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے آئے تو او سرکار بارے صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے منہ پھیرنے کی وجہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ چلی گئی اپنے باپ کے گھر اجازت دے کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جا کر جو نا مسلح ڈال کر اللہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ہے. علم غیب ہوتا تو یہ چاہتے تھے جو نا جنت لٹک کیوں جاتا. علم غیب اس کو پتہ ہے لیکن سب سے زیادہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم غیب کن نے ان کو بتایا اللہ تبارک و تعالی. بڑا تو پورا ایک مہینہ خود بھی سولی پہ لٹکے اور بیوی کو بھی. حضرت عائشہ صدیقہ روز روز جو مسلح پہ چل کر روتی تھی کسی سے کوئی بات نہیں کرتی کچھ بھی. آہستہ آہستہ وہ میرے محترم دوستوں بھائیو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرا خیال نہیں تھا کہ اللہ وہی کر دے گا. اپنے نبی کو کہ نہیں یہ غلط ہے یا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس نے آ کر پوچھا کہ عائشہ کیا یہ بات سچ ہے یا سچ بتا دو آپ تاکہ آپ پہلے صحابہ سے مشورہ کیے کہ بھائی اب کیا کرنا چاہیے. حضرت عائشہ سے کئی دفعہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گلہ شکوہ کرتے تھے کہ بیٹا آپ نے یہ بات کیسے کی. حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی چھوڑ دو. آتے آتے عمر فاروق کے کہتا ہے حضرت عمر فاروق سے جب مشورہ کیا کہ عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ رب جو آپ کے جسم میں مکھی بھی اپنے نہیں دیتا کہ آپ کے بستر پہ غلط عورت بٹھا دے. اگر ایسے غلط عورت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کیسے ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اللہ اکبر جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعد میں ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے گھر میں آ کر پوچھنے لگے عائشہ جو کچھ بھی ہوا بتائے انہوں نے کہا میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں میں اپنے رب سے کروں. اسی دوران مجھے آسمان سے 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے لیے کیا ہوئی. اب عائشہ صدیقہ کے اوپر 10 آیتیں اس کی پاک دامنی کی پر اب اس کو اوپر انگلی اٹھائے آپ کیا کہیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو اس لیے ہر چیز میں ہم پتہ کیا کہیں اپنے برادری کا ہو تو اوکے اپنے برادری کا نہ ہو تو اس کے بغض رکھنا. یہ بغض مجھے اور آپ کو ایمان سے آپ کی برادری بھی اچھی ہو اچھی بات بری ہو تو اس کو برا کہ ہر برادری میں اچھے لوگ بھی دوسرے. اس لیے ہم جو ہے وہ کر پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹا حکم یہاں فرما دیا گھر میں داخل ہونے کی اجازت آداب کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا کرے. 7واں حکم یہ ہے کہ ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کو یہ دیا کہ وہ اپنے نظر جھکائے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. عورتوں کو اپنے شوہر اپنے والد سسر حقیقی بیٹے بھائیوں بھتیجوں بانجوں عورتوں لونڈیوں اور غلاموں سے جو عورت کی طرف توجہ نہیں رکھتے یعنی مطلب یہ خود سا مشکل جو ہے اس طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کے پردے کی باتوں سے واقف نہ ہو یعنی نابالغ اپنے زنان ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی. ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زنان ظاہر کرنے کی اجازت نہیں. یہاں ایک بڑی مغالطہ غلطی ہو جاتی ہے. شوہر کے بھتیجے سے ہم جو پردہ نہیں کرتا شوہر کے بانجے سے پردہ نہیں کرتا حالانکہ لازمی شوہر کے بھائی سے تو وہ تو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیڑی ہے. شوہر کا بھائی تو بیڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گھر کے آتے جو لیکن شوہر کے بھتیجے اور بانجے سمجھتے نا اسے مراد یہ دیتے کہ شوہر کے بھتیجے بنتے نہیں عورت کے اپنے بھتیجے اور بانجے سے جو ہے اس کا پردہ نہیں ہے. 8واں حکم یہ دیا گیا ایسے آزاد مرد عورت یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہیں ان سے نکاح کرو یوں ہی لونڈیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی. اور اس کے بعد جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 احکام آداب ظاہر بیان کے بعد عقیدہ اور ایمان اور نور حق کا بیان ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے مخلوق کو ہدایت دیتا ہے. بات کو واضح کرنے کے لیے یہاں 3 مثالیں ذکر کی ہیں. یہ قرآن کا خاص انداز ہے جو معنی کی وضاحت کے لیے حصی مثالیں پیش ہیں. پہلی مثال اہل یقین ایمان کے لیے جبکہ دوسری اور تیسری مثال اہل باطل کی ہے. پہلی مثال میں مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اسے چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو اور اس قندیل کسی تابچے میں رکھ دیا ہو تاکہ اس کا نور معین جہت میں ہی رہے اور یہ حال مومنوں کے دل کا ہے. اور دوسری مثال جو ہے اہل باطل کے جو ان سے پہلی مثال ان کے اعمال ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں. اور دوسری مثال
ان کے عقائد کو سمندر کے تہ بہتر تاریکیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں جوائنٹ فیملی رہتا ہے، اس کے بارے میں حکم فرمایا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت، نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے گھر میں داخل ہو تو اجازت دے کر داخل ہو۔ اور اکثر دوست احباب سے گزارش یہی ہے یہ وقت ملاقات کی نہیں ہے، اس وقت میں کسی کو تکلیف نہ دے۔ ہاں ایمرجنسی میں تو شریعت میں کئی چیزوں کی اجازت دی، مطلب کوئی آخری حالت میں یا آپ کے جو پاس گاڑی ہے کسی کے پاس نہیں ہے تو ہاسپٹل پہنچانا ہے یا کوئی ایسے تو ایمرجنسی میں شریعت میں بہت سی چیزوں کی انسان کی جان ختم ہے، اس کو ایک لقمہ کچھ کھلانا چاہیے تاکہ اس کی جان بچ جائے، خنزیر کے گوشت بھی کر ایمرجنسی تو ان 3 ٹائموں میں کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ یہ شریعت کے خلاف قرآن کا حکم کا احکام ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے قیلولہ ظہر سے اثر کے درمیان، لیکن علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں تو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جو سوتے ہیں نا، چاہے وہ 10 منٹ کا رہے لیکن بہتر طریقہ اس کا یہ کہ ظہر کے اچھا، کیونکہ ان تینوں اوقات میں عام طور پر عمومی لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا حکم یہ کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرف ان پر لازم ہے گھر وہ جب بھی گھر آئیں تو اجازت دے کر آئیں یا کسی بھی طریقے سے اپنے آمد کی اطلاع دے دے، مثال کے طور پر کھانس کر یا پاؤں کے ہاتھ ڈال کر، تو بچہ جب بالغ ہو جائے نا ماں بھی احتیاط اس میں گلے لگا سکتے، چوم سکتے، سارے کچھ کر سکتے، لیکن گلے لگا کر سونا۔ اسی طرح بیٹی بڑی ہو جائے باپ کو گلے لگا کر سونا، ہاں اس کو بوسہ دے، اس کا ہاتھ چومے، اس کے شہنے چومے، اس کی بیٹی اس کے ساتھ کہا، لیکن یہ بالغ ہونے کے بعد حکم بدل کے دیکھیں، اس کا ہم اختیار نہیں کرتے۔ وہ بھائی ہے میرا اپنا کوئی نہیں بھائی، وہ یار آپ گھنٹی بجا کے باہر کیوں کھڑے اندر آ، گھنٹی بجانے کے بعد آپ تھوڑا سا انتظار کرو، اور ہمارے ہاتھ میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تم جو ہے نا اس میں آ رہے ہیں کیوں کیا اس آدمی نے اٹھنا ہے پھر چل کر باہر آنا ہے، پھر ایک منٹ لگا صبر نہیں کرتے، ہم نے کیا کرنا ہے گھنٹی بجا دی، کم از کم 3 منٹ نہیں ہو اس نے کب گھنٹی بجا دی، پھر 3 منٹ پھر گھنٹی بجا دی، پھر 4 منٹ آپ ٹھہرے رہے، یعنی تقریباً 10 منٹ، پھر کوئی باہر نہیں 3 گھنٹے پر سرکاری والے سلسلہ۔ تیسرا حکم ہونا عورتوں کے بارے میں جو بہت بوڑھی ہو جائے، نکاح کی عمر سے گزر جائے، اگر وہ مردہ کے ظاہر کپڑے اتار دے تو اس کو کوئی حرج نہیں، یعنی مثلا یئیس جن کی مینسز ختم ہوئی اور تقریباً 60 سال گزر چکے، 55 سال، لیکن آج کل ماشاء اللہ سرجری کر کے جو ہے 60 سال کے لوگوں کی جو ہے کیا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں لگ رہی ہیں، ایسے ہی کہ اور 14 ادب یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، کوئی ہم نے ابھی تو دیا تھا نہیں گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ 15 ادب یہ ہے کہ جب تم کسی اجتماعی مشورے کو بغیر سلسلے میں مجلس میں بیٹھنے کی اجازت ہو، اجازت کے بغیر مجلس میں نہ بیٹھا کرو، آئے سر اجازت ہے تب بیٹھ بیٹھنا نہیں۔ اور 16 ادب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جب کہ آپ اپنے دوسرے کو پکار دو، اسی طرح اپنے بڑے کو اپنے والد صاحب کو پیچھے سے ابو جی، چھوٹا بچہ اس کے لیے معافی نہیں کرتے، بڑے ہو کے سب کے انعداد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا حکم ایک چیز شریعت کے اندر اور قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن ہے کوئی پڑھنے والا نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن تو پر غور فکر نہیں کرتے، یا تمہارے دلوں پہ تالے پڑھ ہمارے دلوں پہ تالے پڑھ، ہم اس پر غور فکر کرتے ہیں۔ یہ کہاں ہے اگر کسی کو یہ بتا دیں یہ قرآن ہے، یعنی 5 وقت نمازوں کے اندر 3 دفعہ اللہ نے قرآن جب پہنچے گے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے 21ویں سپارے کے اندر اس میں 5 وقت نمازوں کی اللہ نے بتا دیا۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے